الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ اس سورت کا نام مؤمنون اس لیے رکھا چونکہ اس کی پہلی آیت میں لفظ مؤمنون آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام مؤمنون رکھا۔ قد افلح المؤمنون، اس کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق مومنین جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اب مومنین کون ہیں، ان میں کون سی صفات ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ نماز میں خشوع خضوع کا خیال کرتے ہیں۔ نمبر 2، لغو اور بیہودہ باتوں سے یا لغو اور بیہودہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ نمبر 4، زنا اور فحش کاموں سے بچتے ہیں۔ نمبر 5، امانت کا خیال کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وحدانیت کے دلائل کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا، ایک پانی کے نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ کیا ترتیب اللہ نے بتائی، پہلے وہ نطفہ ہے، پھر ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس میں گوشت آتا ہے۔ اس طرح ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ میرے علاوہ کوئی ایسی ذات جو اس طرح انسان کو بنا سکے؟ دیکھیں انسان کتنے مراحل سے گزرتا ہے، اور ایک اللہ ہی ہے جو انسان کو ایسے بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ پھر اللہ رب بارشیں، پھول، اللہ رب العزت بارشیں برساتا ہے، پھول کو اگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے دلائل کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 6 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 حضرت نوح، نمبر 2 حضرت ہود، نمبر 3 حضرت صالح، نمبر 4 حضرت موسیٰ، نمبر 5 حضرت ہارون، نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں مختلف لوگوں کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا راستہ بنایا ہوا ہے، مختلف راستے بنائے ہیں، ایک حق کا راستہ اور ایک باطل کا راستہ۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو باطل ہیں وہ اپنے راستے میں آ کے باطل کے راستے میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں باطل کے راستے میں نہیں، ہمیں حق کے راستے میں آنا چاہیے، قرآن کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ نے جو ہمیں بتایا اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو ذکر کیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور قرآن کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں لگے ہیں کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، نیک عمل کرتے ہیں، اور عجب بات نیک عمل کرنے کے باوجود ڈرتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سرکش لوگوں کے تذکرہ فرمایا کہ وہ عقد کا خیال نہیں رکھتے، زنا، اناد، سرکشی یہ کرتے ہیں، اور جو سے سرکش لوگ ہیں وہ حق کو خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، حق کو خواہشات کے مطابق نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے بدبخت اور نیک بخت کا ذکر فرمایا کہ بعض بدبخت ہیں، بعض نیک بخت ہیں، اور ذکر فرمانے کا مقصد کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بخت کی صحبت اختیار کریں، نیک بخت بنیں، بدبخت نہ بنیں۔ پھر آپ بتایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نیک بخت بنو، تم اپنے بدبخت نہ بنو، تم کیا گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تو مقصد کیا ہے پیدائش کا کہ اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، احادیث کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا،
یہ ہمارا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور آگے ثم الینا ترجعون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور ہم نے لوٹنا بھی ہے، اللہ کی طرف جانا بھی ہے۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہم تب بھی اللہ کا سامنا کر سکیں گے، اللہ کو اپنے اعمال دکھا سکیں گے۔ اگر ہمارے اعمال ہی درست نہ ہو، ہم بدبختی والے اعمال ہوں، بدبختی کا راستہ اختیار کریں گے، تو آخرت میں ذلیل ہی ہوں گے، رسوا ہی ہوں گے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سورۃ نور، چونکہ اس پارے میں اس سورت کا نام نور اس لیے رکھا کہ آگے آیت اللہ نور السماوات والارض لفظ نور آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام نور رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے زانی کا مسئلہ بیان کیا کہ ایک شخص کنوارا ہے اور ایک شخص شادی شدہ ہے۔ اگر جو کنوارا ہے اس نے زنا کیا، اس کی سزا کوڑے ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا، اس کی سزا رجم ہے۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ احادیث سے، اجماع سے ثابت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد تہمت کی سزا کو ذکر کیا کہ تہمت کی سزا کوڑے ہیں۔ پھر لعان کا حکم بیان کیا، شوہر اگر بیوی کو تنہائی میں دیکھ لے کسی کے ساتھ، اب تو کوئی گواہ نہیں، تو کیا دونوں قسم، بیوی بھی قسم اٹھائے گی، شوہر بھی قسم اٹھائے گا، دونوں قسم اٹھائیں گے۔ اس لعان کے مسئلے کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ پھر بہتان لگانے والے کا حکم بیان کیا کہ جو اگر بہتان لگائے گا اس کا کیا حکم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت امی عائشہ جو مسلمانوں کی ماں ہے رضی اللہ عنہا، ان کی پاک دامنی کو ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے پورے 2 رکوع نازل فرما دیے جو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی طہارت کو اور پاکیزگی کو، نزاکت کو، نزاہت کو بیان کرتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے جب ان پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی، اس کی پاک دامنی کے لیے اللہ رب العزت نے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا، اپنے نور کو سمجھایا، اس کی مثال دی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ بڑے بہترین انداز سے اللہ رب العزت نے سمجھایا، فرمایا کہ جیسے ایک تاک ہوتا ہے اور اس تاک میں زیتون کا تیل ہوتا ہے، اس میں چراغ ہوتا ہے، وہ زیتون کا تیل پاک صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایمان کی مثال ہے، ایسے ہی جو مومن کے قلوب پہ ایمان ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے۔ جو مومن کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے اپنے نور کو بڑے احسن طریقے سے، بڑے بہتر طریقے سے مثال دے کر سمجھایا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک تاک ہو، اس میں زیتون کا تیل جو صاف شفاف ہو اور اس میں چراغ ہو، جیسے وہ شفاف ہوتا ہے، ایسے ہی مومن کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کا نور ہے، ایسے ہی وہ صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کو ذکر کیا ہے کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے بغیر اجازت نہ جائے اور پوچھ کر جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اگر کوئی آپ سے اجازت مانگے تو آپ اس کو اجازت دے دیں، اس کی اجازت کو قبول کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی۔ سورۃ فرقان، اس سورت کا نام فرقان اس لیے رکھا کیونکہ اس میں فرقان کا لفظ آیا ہے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ تبارک الذی نزل فرقان، کہ قرآن پاک یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے فرقان بتایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورت میں
مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات کو ذکر کیا۔ کیا اعتراض تھے؟ وہ کتاب کے بعد کتاب کو نہیں مانتے تھے، کتاب کی، قرآن پاک کی تردید کرتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے تھے افطرا ہے، کبھی کہتے تھے منکرت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس کے جوابات دیے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جو جواب اعتراض کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تو بشر ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نبی تو نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہماری طرح ہی بازار میں جائے، کھائے پیے۔ تو اللہ نے اس کو سمجھایا کہ نبی اور بشر یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ بشر، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات میں فضیلت بخشی ہے، اور یہ ہرگز خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ بشر اور انبیاء الگ الگ ہیں، بلکہ بشر انبیاء ہی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی بشر ہیں، ہماری طرح عام انسانوں کی طرح ہیں، بس اللہ نے ان پر خاص کرم فرمایا ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کو بات بتائی، سمجھائی کہ قیامت کا دن آنا ہے، پھر آپ موت کو طلب کرو گے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ موت سے پہلے آپ کے پاس چانس ہے، آپ کے پاس موقع ہے، آپ اللہ کی بات کو مان لو، نبی کی بات کو مان لو۔ اگر موت آ گئی، آپ نے نہ مانا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے آپ بچ جاؤ، اپنے اللہ کی بات مان لو، نبی کی بات مان لو۔ وہ کہتے ہیں نا، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب سانس نہیں تو چانس نہیں۔ تو لہٰذا مرنے سے پہلے اللہ کی بات کو مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، عزوز اپنے نبی کی بات کو مان لو، تسلیم کر لو، تب اللہ کامیاب کرے گا۔ مرنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔